الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ مخارج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فرحادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ حلقی مخرج حمزہ ہا حروف حلقیہ ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، حلقی مخارج عین حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لسانی مخارج حروف لہویہ یعنی موٹا قاف، قوف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے، اور باریک کاف، کیف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ جیم شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد حرف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی دھاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام حروف طرفیہ زبان کا کنارہ اور دوحت سے ثنائیہ تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائیہ تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ رو زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ تو دال تا حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ظا ذال سا حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد زا سین حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ شفوی مخارج فا حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با فا با میم واو با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کی خشک حصہ سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جوفی مخرج حروف مدہ الف واو یا جوف دہن یعنی منہ کا خلا، خشوم ناک کا پانسا، یہ گنے کا مخرج ہے، اور یہ بنیادی حروف ہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو پڑھ لیا اور یہ یاد ہو گئے، نہیں، اس کے لیے جو ہے نا پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے حمزہ ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ہی ادا ہوتے ہیں، جیسے حمزہ ہا اور عین یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہی ادا ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی کرنے ہیں، ورنہ اس کو ایسے پڑھ لینے سے تو یہ یاد نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم قرآن پاک کو اسی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور بہت فائدہ ہوگا۔ تو آگے غین خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کو حلق کے اوپر والے حصے سے ہی ادا کرنا ہے، جیسے غین خا۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو اس طرح سے یہ غلط ہے۔ تو یہ جو سارے مخرج ہیں ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور اسی جگہ سے ادا کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ قرآن پاک اپنے آپ درست ہوتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس چینل پہ روزانہ اسی حوالے سے جو ہے نا ہم چلیں گے۔ یہ پہلا سبق نمبر تھا، اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اس طرح جو ہے نا میں نے کہا بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک پکڑ کے ہر بندہ بیٹھ جاتا ہے،
کہ چلیں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویسے بھی پڑھنا ثواب ہے، لیکن جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس کا ثواب ڈبل ہوگا۔ کیسے؟ ایک عام پڑھنے اور ایک خاص پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہاں خاص پڑھنا سیکھیں گے۔ تو ہم عام نہیں پڑھیں گے جیسے پڑھا جاتا ہے کہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں پڑھیں گے، ہم مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح۔ تو انشاءاللہ اس طرح پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا اور قرآن پاک کا ثواب بھی ملے گا۔ غلط پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ غلط ہے، اور غلط پڑھنے سے ثواب نہیں، گناہ ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سیکھیں گے قرآن پاک کو انشاءاللہ عز و جل۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔